قدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. میرے بھائیو، دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا شکر احسان ہے، اس کا انعام ہے، اس کی نوازش ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موقع بموقع ایسے مہینوں سے گزارتا ہے جو ہمارے لیے سراپا رحمت، خیر، برکت اور احسان کے مہینے ہوا کرتے ہیں. دیکھیے، ابھی شعبان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور چند دنوں کے بعد گزر جائے گا، لیکن ایک اور مہینہ آپ کے سامنے آنے والا ہے جس کی مثال سال میں نہیں ہے، جو خیر کا مہینہ ہے، سراپا برکت کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جس کو نیکیوں کا سیزن کہا جاتا ہے. یہ مبارک مہینہ، اللہ اکبر، اس کو پانے کے لیے اسلاف کرام 6 ماہ پہلے سے دعا کیا کرتے تھے. اسے پا کر اس کے بعد جو باقی مہینے سال کے ہوتے ہیں اس میں اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، یاد رکھیے، یہ مہینہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو گزشتہ سال ملا تھا لیکن آج اس مہینے کو پانے سے محروم رہ گئے. اللہ اکبر، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، پتہ نہیں ابھی چند دن باقی ہیں کس کو ملے اور کس کو نہ ملے، اور آئندہ سال کی کیا خبر ہے. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے. اس مہینے نے ہمیں اور آپ کو اس چیز پر اکسایا ہے، ابھارا ہے کہ ہم اور آپ اس کی قدر کریں. دعا کیجئے اللہ ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں پہنچائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق بخشے. اس مہینے میں اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اس کے لیے خرابی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ اکبر، نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، دوبالا کر دیا جاتا ہے. اس مہینے کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سے عزم مصمم کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے کہ اس مہینے کو پا کر ہم اللہ کو راضی کریں گے، ہم اللہ کو خوش کریں گے. پتہ نہیں آئندہ سال یہ مہینہ ہم سے اور آپ سے اپنی زندگی میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کس کی ہو پھر دید تیری، کس کا مٹ جائے نشاں، کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلہ ہے پانی کا. تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اتنا مبارک ہے کہ اس کی خوشخبری، اس کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: اتاکم رمضان. اللہ اکبر، رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے جس کا سبوں کو انتظار ہوا کرتا ہے. تو انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ ہوتی رہیں گی، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی سے پختہ ارادہ کر لیجئے، عزم مصمم کر لیجئے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو جب اس ماہ مبارک میں پہنچائے تو ہم ایک ایک منٹ کی قدر کریں گے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مہینہ پا کر چند دن تو ہم بڑے جوش اور جذبے دکھاتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد پھر ہمارا یہ جوش اور جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سرد پڑ جاتا ہے. اس بنا پر آپ دیکھیے گا، شروع میں لوگ بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لوگ بہت زیادہ صدقات و خیرات کرتے ہیں اور مسجدوں سے قربت ہو جاتی تھی. چند دنوں کے بعد لوگ رخصت ہونا شروع کر دیتے ہیں. شروع میں 2-4 پارے 10 پارے روزانہ لوگ پڑھ لیتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھیے گا کہ لوگ 2-4 پیج یا 2-4 صفحات بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. اور تراویح کا یہ عالم ہے کہ 4 دن 10 دن تو بڑا جوش جذبہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد لوگ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایک مسل مشہور ہے کہ لوگوں نے ایسی تراویح شروع کر دی ہے. اللہ اکبر، افسوس کا مقام ہے. کیا ہے کہ لوگ 6 دن کی تراویح
پسند کرتے ہیں، کوئی 10 دن کی تراویح پسند کرتا ہے، کوئی 3 دن کی تراویح پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنے دنیا دار مت بنیے کہ تمام عبادات کو داؤ پیچ پر لگا دیجئے۔ ہمارے اور آپ کے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا حال کیا تھا؟ شروع رمضان سے اخیر رمضان تک عبادات میں مصروف ہوتے تھے۔ دن میں قرآن کی تلاوت اگر ہوتی تھی، لوگوں کو دین سکھانا ہوتا تھا، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنی ہوتی تھی، ان کی ضروریات کے لیے تگ و دو کیا کرتے تھے، تو دوسری طرف اللہ اکبر جب شام کا وقت ہوتا، رات کو تراویح میں، تہجد میں، دیگر نیک کاموں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس کی فضیلتیں، اس کی عظمتیں تو ہم بعد میں بیان کریں گے، اس کے استقبال کے بارے میں ہم بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیے، کل سے انشاءاللہ شام کے 7 بجے سعودی ٹائم سے اور انڈیا کے ٹائم سے 9:30 بجے ہر روز ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، 15 سے 20 منٹ لیں گے لائیو، تو آپ لوگ انشاءاللہ سب کے سب سنیے، استفادہ کیجئے۔ اگر کوئی سوال جواب ہو تو آپ پیش کیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیا جائے گا، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ تھوڑا وقت نکال لیجئے۔ اگر رمضان آ گیا اور ہم نے رمضان کے فضائل، احکام، مسائل نہیں سیکھے تو بھلا بتائیے، اس مہینے کی قدر کیا ہر آدمی کر لیتا ہے؟ اس مہینے میں کیا ہر آدمی کامیاب ہو پاتا ہے؟ اس مہینے کو پا کر کیا ہر آدمی اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو پاتا ہے۔ کیوں؟ جذبات میں لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد جذبات جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر عام دنوں کی طرح سے لوگ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، رات کو چند رکعتیں تراویح کی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ ہم نے اس مہینے کا حق ادا کر دیا۔ تو میں آپ سبوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ وقت نکالیے، روزانہ کل سے انشاءاللہ 7 بجے سعودی ٹائم سے اور انڈین ٹائم سے 2.5 گھنٹہ جوڑ لیجئے، 9:30 بجے رات میں ضرور 15 سے 20 منٹ وقت نکالیے، تمام کاموں کو آگے پیچھے کیجئے، اس کی ترتیب دیجئے۔ اور ویسے بھی لاک ڈاؤن کا وقت ہے سعودی میں بھی اور تمام ممالک میں، تو سارے لوگ گھر میں ہیں، ادھر ادھر کے کاموں میں نہ لگیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق کی دعا بھی کرتے رہیے، چونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہمارا کوئی بھی کام پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّینِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا، اللہ سے توفیق کی دعا کرتے رہیے، اس مہینے کو پانے کے لیے دعا کیجیے، اس مہینے کو پا کر زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لائیے، تو خوش قسمتی کی بات ہے، تو آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور جب اس مہینے کو پائیے، پھر یہ بھی دعا کیجیے کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کر لے، یہ بڑی بات ہے۔ ورنہ رمضان پانا کوئی خوش قسمتی کی بات نہیں ہے، کوئی سعادت مندی کی بات نہیں ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات بچا لانا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اور سب سے بڑی سعادت کی بات شرف قبولیت سے نوازے، یہ اصل چیز ہے۔ تو وعدہ کیجیے آپ سارے لوگ ہم سے کہ کل سے انشاءاللہ جب ہم گفتگو کریں گے رمضان کے فضائل پر، استقبال پر، مسائل پر، احکام پر، کون سی چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں، کون سی چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کون سی چیزیں ہمارے روزے کو خراب کر سکتی ہیں، کون سی چیزیں مستحب ہے، عبادات کا نمونہ کیا ہے، اسلاف کرام کون کون سے عبادات بجا لاتے تھے۔ تو باذن اللہ تعالی ہر دن ہم 15 سے 20 منٹ آپ سے لائیو ہوں گے، ڈیلی 7 بجے سعودی ٹائم سے اور انڈین ٹائم سے 9:30 بجے انشاءاللہ لائیو رہیے گا، اور باذن اللہ تعالی استفادہ کیجیے۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین کر کے آپ کے سامنے ہم اختصار کے ساتھ پیش کریں گے، تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو کس طرح ہے اور کس کے لیے ہے، اور ہم خوش نصیب کیسے بنیں گے۔ اور ابھی مسلمانوں پر بالخصوص، اب پوری دنیا پر بالعموم جو وبا ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، اللہ ہماری عبادتوں کے ذریعے، ہماری توبے کے ذریعے، ہمارے ہر طرح کے نیک اعمال بجا لانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا، اور پھر ہمارے لیے جو بھی دشمنان ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اللہ ان کے دانت کھٹے کر دے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا و قدوتنا و امامنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔